میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ بھی جب سواری پر سوار ہوتے ہیں وہ بھی یہ جملے ادا کرتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ اللہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، تو قادر ہے کہ تو نے یہ سواریاں میرے کنٹرول میں کر دیں۔ بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور یہ وہ ذریعہ ہے نماز جو بندے کو اپنے رب سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ نماز اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ نماز اسلام کی علامت ہے۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ کافر اور مسلمان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے اور مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ فرق ہے۔ ساری چیزیں چھوڑ کر اگر مسلمان صرف اپنی نمازوں پر توجہ کر لیں اور نمازیں ان کی درست ہو جائیں تو ان کا بیڑا پار ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی مہم درپیش ہوتی، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا وہ شکار ہوتے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے نماز۔ اے اللہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، اسے دور فرما دیجیے۔ ابھی سلام پھیرا بھی نہیں ہوتا تھا کہ پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی نماز تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ نماز ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے، نماز ہی رب کی قریب کرنے والی عبادت ہے۔ خود قرآن نے کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے میں جاؤ اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب یہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، کانوں میں اذان دے دی گئی ہے، اس کے ماں سوا ہم نے دین سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ دین کس چڑیا کا نام ہوتا ہے، اس کو بھی سیکھ لیں۔ سارا زور، ساری توانائی صرف اور صرف دنیا سیکھنے اور کمانے میں ہم نے گزار دی، دین نہیں سیکھا۔ دین سکھلانے کے لیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن مقدس کا نزول فرمایا،
دین نہیں سیکھا ہم نے، اس لیے جب نہیں سیکھا ہے تو اب نہ ہمارے کو نظریات ہیں، نہ عقائد کا پتہ ہے، نہ نمازیں صحیح ہیں، نہ کوئی عمل صحیح ہے، رسم و رواج پر زندگی بیت رہی ہے، اور اسی طرح موت کا فرشتہ ایک دن آ جائے گا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نماز اللہ کا تعارف کراتی ہے، نماز اللہ کی پہچان کراتی ہے، نماز اللہ کا پاور بتلاتی ہے، نماز اللہ کی معبودیت کو اجاگر کرتی ہے، نماز اللہ کی الوہیت کو نکھار کے سامنے لاتی ہے، نماز میں اپنی اوقات بھی بندے کو پتہ چلتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ اس نماز کو ہم سیکھ نہ پائے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا 95% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو ان کے موڈ کے اوپر ہے، موڈ ہے تو ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، موڈ نہیں ہے تو نماز نہیں۔ اور جو پابند ہیں ان کی نماز بھی نماز نہیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں، جستجو نہیں، لگن نہیں، تڑپ نہیں، معرفت نہیں، ہاں وہ بھی ایسے ہی۔ صحابی رسول 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے، اللہ اس سے 2 رکعت پر راضی ہو جاتا ہے، ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو مصائب نے گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے۔ جب ہم دین نہیں سیکھیں گے، جب اللہ کی کتاب سے ہم دور ہو جائیں گے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو جائیں گے، اور جب ہم صرف رسم و رواج پر زندگیاں گزاریں گے، ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا اور دنیا اور دنیا رہ جائے، اور اللہ کے رسول سے، دین سے، قرآن سے، عبادات سے کسی قسم کا ہمارا کوئی رابطہ نہ ہو، تعلق نہ ہو، تو پھر ایسے میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر کوئی رحمتوں کی بارش برسائے گا؟ دین اگر ہم نے سیکھا ہوتا تو ہمارے عقائد آج مضبوط ہوتے، ہمارے نظریات مضبوط ہوتے، قرآن ہم نے سیکھا ہوتا تو آج ہماری ساری اسلام سے جو متعلق چیزیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں کہ یہود اور ہنود بھی شرما جائیں، کام وہ کرتے ہیں۔ کبھی اللہ سے متعلق مثالیں دیں گے اپنی طرف سے، یا دکانداروں کے جو سکھلائے ہوئے ہیں وہ سیکھی ہوئی باتیں، جی سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں چڑھا جا سکتا، سیڑھی کے بغیر چھت پہ، بولو نا بھائی، ہاں چھت پہ نہیں چڑھا جا سکتا ہے، سیڑھی ذریعہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں وکیل کے بغیر جج تک ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں، وکیل کے بغیر جج تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں۔
کبھی کہتے ہیں پی اے کے بغیر پرائم منسٹر سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے. اگر قرآن کھولا ہوتا تو پہلی آیت ان کو نظر آتی فلا تضربوا للہ الامثال. پہلے مرحلے میں ان کو اللہ روک دیتا فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے ایسی بیہودہ مثالیں فٹ مت کرو. وہیں سٹاپ لگ جاتا. اللہ کے لیے ایسی بیہودہ مثالیں فٹ مت کرو. سیڑھی کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں فاصلے ہوں اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور میرے بندے میں تو تیری رگ جان شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو وہاں سیڑھی تلاش کرتا ہے. یہاں سیڑھی تلاش کرتا ہے. کبھی تو وکیل کو مثال بنا کر پیش کرتا ہے اور تو جج اور خدا کی طاقت کو ایک جیسا سمجھتا ہے. معاذ اللہ. جج تو اندھا ہے. جج تو مجبور ہے کہ جب تک وکیل جرا نہیں کرے گا وہ کوئی فیصلہ بلند آواز سے نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ جج کو حالات معلوم نہیں ہے ملزم کے. یہ ملزم کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، معلوم ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ وکیل، گواہ. تو تمہارے نزدیک اللہ کی طاقت جج جیسی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. میں تو تمہارا اگلا، تمہارا پچھلا، تمہارا ماضی، حال، استقبال، حتیٰ کہ تمہارے دلوں کے اندر تک بھی مجھے پتا ہے کہ تم کیا چیز ہو. تو تم جج کو اور اللہ کو برابر کرتے ہو. یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ قرآن نہیں سیکھا ہے. قرآن نہیں سیکھا ہے. دین نہیں سیکھا ہے بھائی. دین نہیں سیکھا ہے. دین اگر سیکھتے تو یہ باتیں کرتے نہیں کرتے. دین نہیں سیکھا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں بھائی کہ چلو نماز ہی سیکھ لو. نماز ہی سیکھ لو. شاید تجھے نماز میں تیرا رب نظر آ جائے. نماز سیکھ لو. شاید تجھے نماز کے رب کی پاور تجھے نظر آ جائے. نماز سیکھ. اس لیے کہ تو آتا ہے اور آتا ہی کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پڑھتے ہو نماز میں؟ بھئی میری طرف توجہ کرو. پڑھتے ہو بلند آواز سے؟ جی. سبحانک اللہم. کیا معنی؟ اب نمازی کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو جملے میں ادا کر رہا ہوں کیا ہے یہ؟ سبحانک اللہم. اے اللہ تو پاک ہے. اے اللہ تو پاک ہے. وَبِحَمْدِكَ ساتھ اپنی خوبیوں کے. اے اللہ تو پاک ہے. پچھلے جمعے میں نے بتایا پورا مفہوم. کیا معنی تو پاک ہے؟ میں کہتا ہوں میرا رومال پاک ہے، میری ٹوپی پاک ہے، یہ فرش پاک ہے، یہ جانماز پاک ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ گندگیوں سے پاک ہے، غلاظتوں سے پاک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک ہے، یا میں کہہ رہا ہوں صحابہ پاک ہے. تو صحابہ کس چیز سے پاک ہیں؟ تنقید سے پاک ہیں، تان و تشنیع سے پاک ہیں. میں کہتا ہوں انبیاء پاک ہیں. تو کس چیز سے پاک ہیں؟ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہیں.
خطاؤں سے پاک ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. تو کس چیز سے پاک ہے؟ فرمایا نائبین سے پاک ہے، معاونین سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، بھوک سے پاک ہے، شادی بیاہ سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، محتاجوں سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نماز میں ہر مسلمان یہ کلمے پڑھ رہا ہے. یہ کلمے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کی زندگی میں نکھار آ جائے. سمجھے تو صحیح کہ کیا کہہ رہا ہوں میں. اللہ اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحانہ کا ترجمہ ہے. سبحانہ کا ترجمہ ہے پاک ہے کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جن کو مشرکین شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے. اللہ ان شریکوں سے پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے وہ ذات ہر ان صفات سے جو یہ مشرکین اپنے شریکوں میں بتلاتے ہیں. اللہ پاک ہے، ان سے بلند و بالا ہے. یہ سبحانہ کا ایک مفہوم پچھلے جمعے بیان کیا. اب سبحانہ کا ایک اور مفہوم آج آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ سبحان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پچھلے جمعے میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتائی تھی کہ جو بندہ دن اور رات میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ پچھلے جمعے بتائی تھی. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. یہ پچھلے جمعے میں نے بتائی تھی. 1,24,000 نیکیاں صرف ان کلمات کے کہنے سے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح پڑھنے سے، یہ کلمات ادا کرنے سے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں بشرطے کہ ایمان و یقین کے ساتھ اس کو پڑھا ہو. حدیث میں نے پچھلے جمعے میں بھی بیان کی اور آج بھی پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ ادائیگی میں آسان ہیں. آسانی سے پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آسان ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھنے میں، ادائیگی میں، کہنے میں، تلفظ میں آسان، مگر میزان میں جب تولے جائیں گے یہ کلمے، ثقیلتان فی المیزان، جس وقت تولے جائیں گے اس وقت یہ کلمے بھاری ہوں گے. تمام چیزوں پر یہ کلمے کیا ہوں گے؟ اور تیسری چیز حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بھی پسند ہیں، اللہ کے بھی پسندیدہ الفاظ ہیں، اللہ کو نہایت ہی محبوب ہیں. تو جو یہ کلمے ادا کرے تو پھر اللہ ان کو یہ نیکیاں دے نہ دے تو کیوں نہ دے؟ دے گا اللہ. ہاں اللہ اللہ. سبحان کب بولا جاتا ہے؟ سبحان کا معنی ایک تو آپ نے سن لیا کہ اللہ ہر عیب سے پاک، ہر مشیر اور وزیر سے اور شریک سے، ایک معنی تو یہ. دوسرا سبحان کب بولا جاتا ہے؟ سبحان اس وقت بولا جاتا ہے کہ ساری کائنات کی طاقت صفر ہو جائے، ساری کائنات والے اپنی تمام توانائیاں خرچ کر کے ہتھیار پھینک دیں، سرنڈر کر لیں کہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا ہے. تو جہاں ساری کائنات کی طاقت کا اختتام ہوتا ہے
وہاں سے میری رب کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ بلند آواز سے سبحان، سبحان بولا جاتا ہے۔ توجہ کر، پہلی مثال، اللہ نے سواریوں کے لیے اونٹ بنائے، سواریوں کے لیے گھوڑے بنائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اونٹ کوئی معمولی جانور ہے؟ یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ گھوڑا انسان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کی سواری کے لیے اس کو بنایا۔ تو جب انسان اس پر کجاوا رکھتا ہے اور ذہن مین کس کر کے جب اس پر سوار ہوتا ہے تو اس وقت وہ چند کلمات اللہ نے اس کو سکھائے، کہتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان الذی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان، اے اللہ میں عاجز، تو قادر، تو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک، میں کمزور، تو قادر ذات۔ یہ جو جانور تو نے میری سواری کے لیے بنایا یہ میرے بس میں نہیں تھے۔ یہ جانور اگر بدک جائے تو اس کو قابو کرنا اے اللہ میرے بس میں نہیں۔ گھوڑا اگر بدک جائے تو یہ اس کو اپنے قریب بھی کسی کو پھٹکنے نہ دے۔ اونٹ اگر بدک جائے تو کسی کا باپ بھی اس کو قابو نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اے اللہ یہ تو ہے نا کہ تو نے اس اونٹ کو بھی میرے قابو میں کر دیا ہے، اس گھوڑے کو بھی تو نے میرے قابو میں کر دیا ہے۔ میں تو کمزور ہوں، تو قادر ہے۔ یہ تو سارے تیرے کارنامے کے اتنے بڑے طاقتور جانور تو نے میرے قابو کر دیے میرے سفر کے لیے۔ میں یہ جو چھوٹا سا سفر کر رہا ہوں، اس چھوٹے سے سفر میں میں اس بڑے سفر کو بھی نہیں بھولا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک دن بڑا طویل سفر کر کے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، مجھے تیرے حضور بھی حاضر ہونا ہے، مجھے وہ سفر بھی یاد ہے۔ اے میرے پروردگار یہ ساری تیری کرم نوازیاں ہیں، ساری تیری کرم نوازیاں ہیں۔ اتنے طاقتور جانور تو نے میرے بس میں کر دیے ہیں، ورنہ میں تو کمزور ہوں۔ میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بھی جب سواری پر سوار ہوتے ہیں وہ بھی یہ جملے ادا کرتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اللہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، تو قادر ہے کہ تو نے یہ سواریاں میرے کنٹرول میں کر دی۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی میں بات بتلا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں آج آؤ ہم بڑی مرسیڈیز کاروں میں گھومتے ہیں، 120 کی سپیڈ میں، 180 کی سپیڈ میں، ریل گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تیز، پھر ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تیز، پھر ہوائی جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس ہوائی جہاز میں، ان کا سامان بھی ہوائی جہاز میں، خود ہوائی جہاز کا کتنا بڑا وزن ہے، 35,000 فٹ بلندی پر وہ جہاز اڑ رہا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ وہاں بھی مجھے خدا یاد آتا ہے، اے اللہ یہ سب تیرے کرشمے ہیں، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، تو قادر ہے۔ اتنا بڑا لوہے کا جہاز تو ہوا میں اڑا رہا ہے، کس کا کارنامہ ہے؟ بلند آواز سے
سبحان الذی سخر لنا ھذا. میں آپ کو سبحان کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں. نمازی نماز میں آتا ہے، اقرار کرتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے. اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہو نماز میں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. یا اور آگے چلتے ہیں، اللہ اور آگے چلو تاکہ سبحان کا آپ کو مفہوم نظر آ جائے کہ کیا معنی ہے اس کا. ہاں اللہ اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو دعوت دے دے کر تھک گئے، اللہ کی طرف بلا بلا کر تھک گئے. قوم نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا، قوم نافرمان ہے، قوم بدتمیزی کرتی ہے، بات نہیں مان رہی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہاں جی میرے پیغمبر یونس کیا کہتے ہو؟ حضرت یونس عرض کرتے ہیں مولا میں نے تو بڑی کوشش کی ہے، میں نے تو اپنی تمام توانائی خرچ کر دی ہے، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ، 3 دن کے اندر اندر اس قوم پر میں عذاب لانے والا ہوں. 3 دن کے اندر اندر یہ قوم فنا ہو جائے گی، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، انتظار کرتے رہے. پھر دل میں خیال آیا کہ میں 3 دن کا کیوں انتظار کروں، مجھے نکل جانا چاہیے، ویسی بھی اس بستی پر عذاب آ رہا ہے. چلے گئے، چل پڑے، ساحل پر پہنچے تو وہاں ایک بڑا جہاز پانی کا، وہ سواری کے لیے بالکل تیار ہے. یونس علیہ السلام جلدی جلدی گئے، اس جہاز میں سوار ہو گئے. اللہ میاں کو یہ بات ناپسند آ گئی کہ میرا پیغمبر میرے مرضی اور حکم اور اجازت کے بغیر کیوں چل پڑے. کشتی چل پڑی جناب. وہ پانی کا جہاز جب سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اللہ نے کہا ٹھہر جا. اللہ ٹھہرائے تو کوئی چلا سکتا ہے جی؟ اللہ نے کہا ٹھہر جا. اب جہاز رک گیا ہے بیچوں بیچ، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے بیچوں بیچ جہاز ٹھہرا ہوا ہے. ملا نے دیکھا کہ بھئی کیا بات ہے، ایندھن ختم ہو گیا ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے جہاز؟ پرزے میں کوئی خرابی آ گئی ہے. پرزے دیکھے تو ٹھیک ہے، سارا کچھ دیکھا تو ٹھیک ہے، انجن دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے، کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر فرار ہو کر آیا ہے. جب تک اس کو سمندر میں نہیں ڈالیں گے جہاز چلنے والا نہیں. اب کون اقرار کرے کہ وہ کون سا غلام ہے؟ تو مشورے سے یہ طے ہوا کہ جناب پرچی ڈالی جائے گی، قرعہ ڈالا جائے گا، قرآن دازی ہوگی. ہاں بھائی پرچیاں ڈالی گئیں. پرچیاں جب ڈالنے لگے اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جی رب جلیل، کہا لوگ قرآن دازی کر رہے ہیں، لوگ پرچیوں پہ نام لکھ رہے ہیں، جب قرآن دازی ہو پرچی اٹھانے والے کے ہاتھ میں میرے پیغمبر یونس کا نام ہونا چاہیے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَدِينَ. پرچی ڈالی گئی، قرعہ ڈالا گیا، قرعہ میں نام نکلا حضرت یونس کا. کس کا نام نکلا؟ قرعہ میں نام نکلا حضرت یونس کا. اے پڑھے لکھے لوگوں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑو، اپنا تعلق قرآن سے جوڑو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس وقت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو رہے تھے، انہیں معلوم تھا، یہ کوشچن کر رہا ہوں آپ سے اور ساری دنیا سے، انہیں معلوم تھا کہ جہاز میں خرابی پیدا ہو جائے گی، جہاز کو سمندر کے بیچ میں ٹھہرایا جائے گا، قرعہ ڈالا جائے گا، قرعے میں پرچی ڈالی جائے گی، پرچی میں نام نکلے گا، قرعے میں نام بھی میرا نکلے گا، مجھے پھینکا جائے. بلند آواز سے پتا تھا اگر ایک پیغمبر کو اپنے حال کا پتہ نہیں، سارے جہاں کا پتہ ہو سکتا ہے. اگر ایک پیغمبر کو اپنے حال کا پتہ نہیں، سارے جہاں کا پتہ نہیں،
تو 14ویں صدی کے بابوں کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہاں آگے سنو جناب، قرہ ڈالا گیا، قرے میں نام نکلا حضرت یونس کا، پھینکے گئے، اللہ کے پیغمبر سمندر میں پھینکے جا رہے ہیں، اللہ نے نیچے مچھلی کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ خبردار میرا یہ بندہ آ رہا ہے، میرا خاص بندہ ہے، یہ میرا عام بندہ نہیں ہے، خاص بندہ ہے، میں اس کو تیرے پیٹ میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر تو نے اس کو تکلیف پہنچائی، تیرے ذات سے میرے بندے کو کوئی نقصان پہنچا تو برباد کر دوں گا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، نگلنے کے بعد مچھلی سمندر کی تہ میں چلی گئی، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ، اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے اللہ آج مجھے کوئی دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، ان تین اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں، سمندر کی تاریکیوں میں، اے میرے اللہ آج مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، میری بات کو کوئی سننے والا بھی نہیں، میری فریاد کو کوئی سننے والا بھی نہیں، میری مشکل کو کوئی حل کرنے والا بھی نہیں، الا انت، اے اللہ سوائے تیرے تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحانک، ساری دنیا کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے تیری طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بھائی؟ بلند سے اگر کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو تم مجھے کہہ سکتے ہو مولوی تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہاں سبحانک، میں سبحانک کا مفہوم آپ کو بتلا رہا ہوں۔ سبحانک، اے اللہ تو قادر، اے اللہ بولو نا، اے اللہ تو قادر اور میں عاجز، میں بے بس۔ اور نہ تیسری مثال سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ فرما رہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میرے رب نے میرے پیغمبر کی معراج کرائی۔ کیا معراج کرائی جناب؟ مکہ معظمہ سے خانہ کعبہ کے پاس حتیم سے اللہ نے میرے پیغمبر کو جگایا، جگا کر وہاں سے لے گیا جناب۔ کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ وہاں سے پھر اللہ کہتے ہیں میں کہاں لے گیا؟ آسمان سے زینہ اترا، وہاں سے اللہ کہتا ہے میں نے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، کرۂ زمہریر پر اور ایسے ایسے مقامات سے اللہ کہتا ہے میں نے اپنے پیغمبر کو گزارا جہاں ہوا کا بھی پہنچنا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے پیغمبر کو ساتویں آسمان کے اوپر بھی جہاں پر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا تک میں اپنے بندے کو لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا بندہ بھی ہے اور میرے خاص بندے کے ساتھ میرا دوسرا بندہ جبرائیل بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس مقام پر میں اپنے پیارے محبوب محمد کریم کو لے گیا کہ جس مقام پر نوریوں کے سردار کے تو پر جلتے ہیں، انسانوں کے سردار محمد کریم کے قدم آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان الذی اسری، اب یہ جو سفر ہے، توجہ ہے بھائی، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، یہ جو سفر ہے یہ سفر نہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا لمبا چوڑا سفر میں نے اپنے پیغمبر کو کرایا، کتنے عرصے میں؟
لیلن، لئی لام دو زبر، لیلن. یہ جو تنوین ہے نا، پچھلے میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا، عربی کا قاعدہ ہے یہ تنوین، التنوین للتقلیل، یہ تنوین ہم کو بتا رہی ہے کہ ساری رات سفر نہیں کیا، ساری رات نہیں بیتی، آدھی رات بھی نہیں بیتی، رات کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا، اس تھوڑے حصے میں یہ سارا سفر اللہ نے کرایا جسم اور روح کے ساتھ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب بظاہر یہ سفر سمجھ میں آنے والا نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ سفر کی داستان سننے سے پہلے صرف اتنا غور کر لو کہ لے جانے والا کون ہے. لے جانے والا تو فرمایا سبحان. لے جانے والا کون ہے؟ سبحان. لے جانے والا کون ہے؟ سبحان. اور سبحان کا آپ کو پتہ چل گیا، پتہ چل گیا کہ نہیں کہ سبحان کیا پاور رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے گزارش کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، میں نے آپ سے جب سے کلام کیا ہے، کلام کرتے تھے نا موسیٰ، کلیم اللہ ہے، جب سے میں نے آپ سے کلام کیا ہے مجھے بڑی لذت محسوس ہو رہی ہے. آپ کے کلام میں مجھے بہت ہی لذت محسوس ہوتی ہے. جب آپ کے کلام میں اتنی لذت ہے تو پھر آپ کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی. اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، لن ترانی میرے پیغمبر، نہیں، مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، مجھے آپ ہرگز نہیں دے سکتے ہو. پیغمبر نے کہا اللہ میرا شوق ہے، اللہ میرا شوق ہے. اللہ نے کہا اچھا شوق ہے تو وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر شوق ہے تو پھر یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، پہاڑ، اس پہاڑ کو دیکھ، اس پر ہم اپنی تجلی کا ظہور کرتے ہیں، تجلی کا ظہور فرماتے ہیں. اگر میری تجلی کو اس پہاڑ نے برداشت کر لیا تو فسوف ترانی، آپ بھی کیا کر لو گے، پھر آپ بھی مجھے دیکھ لو گے. ہاں، چنانچہ جب اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی تو پہاڑ کے ٹکڑے اڑا دیے اللہ نے. پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ منظر جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو زبان پہ تھا وہ کیا تھا؟ سبحانک. کیا تھا؟ سبحانک. اے اللہ تو ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی مخلوق تیرے مشابہ ہو، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی فانی آنکھ تجھے دیکھ سکے، تو پاک ہے. واخر دعوانا اللہ رب العالمین. گرمی بھی ہو گئی ہے جی، اگلے جمعے بیان کریں گے انشاءاللہ. پتہ تھا